بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین المخاطب بطٰہٰ و یاسین سیدنا و نبینا و طبیب قلوبنا وانیس نفوسنا مولانا مقتدانا ہادینا الأمی المکی المدنی العرشی الہاشمی سدرۃ المنتہیٰ قاب قوسین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد الذین اذهب اللہ عنہم الرجس اہل البیت ویطہرہم تطہیرا وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین ولعنت الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین آمین یا رب العالمین اما بعد فقد قال سبحانہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المبین وهو أصدق الصادقین وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا وجاہدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. حاضرین مجلس کی صحت و سلامتی کے لیے ان کے رزق، ان کے علم، ان کے شعور اور ان کی توفیقات میں اضافے کے لیے انجمن عباسیہ کے سبھی ممبران، عہدیداران، ذمہ داران کی بھی صحت و سلامتی کے لیے ان کے رزق، ان کے علم، ان کے شعور اور ان کی توفیقات میں اضافے کے لیے عظمت امام علی رضا علیہ السلام پر مل جل کر بلند آواز سے صلوات میں نے اس سے قبل بھی گزارش کی تھی، آج پھر کر رہا ہوں کہ جب مجلس شروع ہو جائے تو چائے کا سلسلہ بند کر دیں تاکہ مجلس کا احترام باقی رہے، فرش کی عظمت کو. بہرحال میرا مقصد تھا آپ تک پیغام پہنچانا. پروردگار عالم قرآن مجید میں قیامت تک کے لیے ایک پیغام محفوظ فرماتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ. جو لوگ مومن بننا چاہتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ پہلے وہ اللہ پر ایمان لے آئیں، اور صرف اللہ پر ایمان نہ لائیں بلکہ اللہ کے رسول پر بھی ایمان لے آئیں. اور جب ایمان لے آئیں تو پھر ثم لم یرتابوا، تو پھر ایسا مضبوط ایمان ہو، ایسا مستحکم ایمان ہو کہ اس پورے ایمان کے لیے زندگی کے کسی لمحے میں نہ اللہ پر بھی شک ہو نہ اللہ کے رسول پر بھی شک ہو. اس کے بعد بھی کہہ رہا ہے کہ مومن بننا ہے تو وجاہدوا باموالہم وانفسہم، اپنے مال سے جہاد کرو. اگر مال
مال نہیں ہے تو اپنی جان سے جہاد کرو۔ کس کے لیے کرنا ہے یہ بھی پابندی لگا رہا ہے کہ جہاد جب کرو تو نیت پاک ہو، ارادہ پاک ہو، سوچ پاک ہو، عمل پاک ہو۔ کیا پاک ہو؟ فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں ہو، اللہ کے لیے ہو، تب جا کے تم مومن بننے کے لائق کہلاؤ گے۔ اور اگر تم نے یہ جہاد ہمارے ارادے سے، ہماری خوشی کے لیے اللہ کی راہ میں انجام دیا تو ہم تمہیں ایک سرٹیفکیٹ دیں گے، ایک سند دیں گے۔ وہ کیا ہے؟ اولئک هم الصادقون، وہ لوگ دنیا میں بھی سچے ہیں اور وہ لوگ آخرت میں بھی سچے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد۔ بڑا عجیب سا لگ رہا ہے، دو لوگ وہاں بیٹھے ہیں، دو لوگ وہاں بیٹھے ہیں، چار لوگ وہاں بیٹھے ہیں۔ کتنی بار سمجھایا ہے فرش کی عظمت۔ اچھا نہیں لگتا ہے کہ اجنبی بنے ہوئے ہیں، تھوڑا سا آگے آئیں۔ ایک مجلس کو مجلس کی طرف میں بار بار کہتا ہوں، میں پڑھوں چاہے کوئی پڑھے، جگہ ہے تو آگے آ جائیے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کی ایک جگہ لکھ دی گئی ہے فرش پہ کہ جہاں آپ نے لکھ دیا ہے کہ ہم روز یہیں بیٹھیں گے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ نہ مسجد میں کسی کا نام لکھا ہے، نہ امامباڑے میں کسی کا نام لکھا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وعلی محمد۔ تو بہرحال خود سمجھدار لوگ ہیں، میں تو کہہ کے چلا جاؤں گا۔ فرش اعلیٰ مجلس اعلیٰ کی ایک عظمت ہے، سب سے عظیم عبادت کا نام مجلس حسین ہے، اور آج خاص طور سے امام علی رضا صلوات والسلام کی شہادت کی شب ہے، لہذا وہ بھی ذکر ہونا ہے۔ اس کے بعد مسلسل دوسری مجلس بھی خطاب کرنا ہے، لہذا دونوں میں کوشش کروں گا کہ اپنے محدود وقت میں مجلس کو تمام کروں، اور اس مجلس میں جو بات چھوٹے گی انشاءاللہ دوسری مجلس میں اسے مکمل کروں گا۔ تو جہاد سب نے کیا ہے، اور سب سے بڑا جہاد تو اہل بیت مصطفیٰ نے کیا ہے، اللہ اکبر۔ ان سے بڑا کوئی جہاد کرنے والا کائنات میں پیدا نہیں ہو سکتا۔ ہماری اور آپ کی بساط نہیں ہے کہ ان کے سامنے ہم کھڑے ہونے کی دور بات ہے اپنا ذکر بھی کر سکیں۔ آپ نے غور فرمایا؟ تو اب بات جناب خدیجہ تک ختم ہوئی۔ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام، قرآن اور اسلام کے محسنین۔ آج وہ ایک بات سن لیں، اس کے بعد امام ہشتم پہ آؤں گا اور پھر مسائل پڑھ کے مجلس کو تمام کرنا چاہتا ہوں۔ توجہ کا طالب کہ ہم چاہے جس امام سے ہماری نسبت ہو، یہاں بیٹھے ہوئے عزادار، مومن، غیور سب لوگ ہیں، لیکن کوئی نہ کوئی اگر سادات ہیں تو کسی بھی امام سے ان کی نسبت ضروری ہے، اور وہ نسبت بھی بس یہ ہے کہ نسلی نسبت ہے۔ اگر پوری امت کو اگر آپ سامنے لائیں گے تو پوری امت جو ہے وہ ایک ہی امام سے پہچانی جاتی ہے، جس امام کا نام امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اب شیعت کا نظام شروع کہاں سے ہوا؟ شیعت کے قانون، دستور الحیات، یہ لا، یہ فرقہ، یہ کہاں سے شروع ہوا؟ توجہ فرمائیے گا۔ رسول خدا کا زمانہ گزرا، علی کی ولایت کا اعلان غدیر کے میدان میں ہوا۔ ساری تاریخ آپ کے سامنے ہے، بس ایک ایک جملے سے اپنی منزل پہ پہنچ رہا ہوں۔ کس طرح سے یہ وہ خاندان ہے، یہ وہ افراد ہیں جنہوں نے اسلام کو اپنے خون سے سینچ کر یہاں تک پہنچایا ہے۔ اور یاد رکھیے، مسلمان بڑے مطمئن ہو نہ ہو، اسلام کل بھی مطمئن تھا، اسلام آج بھی مطمئن ہے، اور اسلام قیامت تک مطمئن رہے گا۔
بڑے بڑے آئے اسلام کو مٹانے والے، اسلام کو ختم کرنے والے، اسلام کو داغدار بنانے والے، بڑے بڑے آئے اور بہہ کے چلے گئے۔ جب کل کا یزید کچھ نہ بگاڑ سکا تو آج یزید کی اولادیں کیا بگاڑ پائیں گی؟ آج اسلام کبھی خطرے میں نہیں۔ کربلا میں حسین نے جان دے کر اسلام کی ضمانت لے لی۔ یہ آپ کبھی غلط فہمی میں نہ رہیے گا کہ فلاں طاقتور ہو رہے ہیں اور اسلام خطرے میں، نہیں، مسلمان خطرے میں، ہم اور آپ خطرے میں۔ اسلام کا جو ضامن ہے، اسلام کا جو وارث ہے، وہ غیب میں بیٹھا ہوا ہے۔ میں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں، یہ دین لاوارث نہیں ہے۔ ڈریں وہ لوگ جن کا دین لاوارث ہے۔ بات اگر سمجھ میں آ رہی ہے، ڈریں وہ لوگ کہ جن کے دین کا کوئی وارث نہیں ہے۔ ہم کیوں ڈریں؟ ہمارا وارث کل بھی تھا، آج بھی ہے اور قیامت تک وارث رہے گا۔ یہ صلوات پڑھ دے محمد رسول کی حیات تک کوئی کنٹروورشیل نہیں تھی، کوئی فرقہ نہیں تھا، ایک فرقہ تھا، سب مسلمان تھے، سب رسول کے پیچھے نماز پڑھتے تھے۔ جائیے اٹھا کے دیکھیے، اختلاف اعلان غدیر کے بعد شروع ہوا اور پھر یہاں سے ڈیوائیڈ ہونا شروع ہوا۔ خلافت اور غدیر اور ولایت کا مسئلہ جب چھڑا، یہ ساری تاریخیں ہیں۔ اس وقت رسول خدا کی وفات کے بعد اہل بیت اطہار پر مشکلیں بڑھنے لگیں، پھر مشکلیں بڑھنے لگیں۔ نتیجہ کیا ہوا؟ مولائے متقیان کے گلے میں رسی کا پھندا ڈالا گیا، نبی کی بیٹی کے گھر میں آگ لگایا گیا۔ یہ سارے واقعے آپ کے ذہن میں ہیں۔ ایسے پرآشوب ماحول میں مولائے متقیان کے خلاف ایک مہم چلائی گئی، نہ جانے کیا کیا ان کے حق چھینا گیا، ان کے حق پامال کیا گیا، اور اسلام کی آبرو کے لیے، اسلام کی عزت کے لیے ہمارا اور آپ کا پہلا امام خاموش بیٹھ گیا۔ یہی تو تاریخ ہے۔ نہ اپنے عہدے کے لیے تلوار اٹھائی، نہ اپنی مسند کے لیے جنگیں کی۔ علی کو معلوم تھا سورج ہوتا ہے، گھٹائیں ہوتی ہیں، بدلیاں ہوتی ہیں، بادل آیا اور جایا کرتے ہیں۔ سورج کے سامنے بدلیاں کتنی دیر ٹکنے والی ہیں؟ وہ اپنے کمال کے ساتھ کل بھی چمکتا تھا، آج بھی چمک رہا ہے اور قیامت تک چمکتا رہے گا۔ علی کو اپنے علم پر یقین تھا، علی کو اپنے عدل پر یقین تھا، علی کو خدا پر یقین تھا۔ ہم نے غور فرمایا، اور پھر وہ حالات ہوئے کہ بس سے بدتر ہوتے چلے گئے۔ چوتھی خلافت آتے 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 بغض اور دشمنی کا وہ ماحول پیدا ہو گیا کہ اہل بیت اطہار کا سانس لینا بھی مشکل ہو گیا۔ کیا یہ حالات مسلمان نہیں جانتے؟ نبی کی اولادیں آل رسول کو کن کن دور سے گزارا گیا ہے، کیا یہ کلمہ پڑھنے والے نہیں جانتے؟ آپ نے غور فرمایا؟ ان حالات میں کون ہوتا جو فقہ جعفری، ملت جعفری کے لیے ایک نظام بناتا، ایک دستور العمل بناتا، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں، ایک تہذیب کی کتاب بناتا؟ مسئلہ بڑھتے بڑھتے علی کے بغض نے وہ پروان چڑھایا لوگوں کو، نہ جانے کون سا خون تھا جو دبنے کا نام نہیں لے رہا تھا، اور یہی بغض تھا جو کربلا تک آ رہا تھا۔ میں بہت شارٹ میں پڑھ رہا ہوں، یہی علی کا بغض تھا۔ ورنہ اگر علی کی ولایت اور علی کی محبت میں کل کے مسلمان اگر ان سے وابستہ ہو کر دین اور دین کی باتیں لے لیے ہوتے تو آج اتنا ذلیل نہ ہوتا، آج اتنا رسوا نہ ہوتا، اس لیے کہ اس کے در پہ نہیں گئے جہاں عزتوں کی خیرات بنا کرتی ہے۔ آپ نے غور فرمایا؟ کربلا واقع ہوئی، کربلا کے بعد آسان مرحلہ نہیں تھا۔ چوتھے امام کا زمانہ آیا، بنی امیہ کا دور چل رہا ہے،
دو حکومتیں گزری ہیں، بچوں کو بتا رہا ہوں بزرگوں سے معذرت چاہتے ہوئے، دو حکومتیں، دو خاندان، دو قبیلہ، ایک بنی امیہ ایک بنی عباس۔ بنی امیہ نے مولا علی کو قتل کروایا، امام حسن کو قتل کروایا، امام حسین کو قتل کروایا، امام سجاد کو قتل کروایا، امام محمد باقر کو قتل کروایا، اور شہزادی فاطمہ بھی انہی کی ستائی ہوئی تھی۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، اہل علم ہے، تاریخ پڑھ رہا ہوں، حوالہ جنہیں چاہیے وہ مجھ سے بعد میں لے لیں گے۔ بنی امیہ اور بنی عباس یہ دونوں خلیفۃ المسلمین تھے، دونوں نے اسلام کا بینر اٹھا رکھا تھا۔ میں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں، بینر پہ مت جائیے، یہ دیکھیے کہ عقیدہ کیا ہے۔ میں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں، دونوں خلیفۃ المسلمین تھے، دونوں نے حکومتیں کی۔ بنی امیہ نے کتنے سال حکومت کی؟ 132 سال، اس سے بھی اوپر۔ ان 132 ہجری میں بنی امیہ کا خاتمہ ہوا۔ ایک بات کہہ دوں، بڑے ہلکے انداز میں کہوں گا، اگر آپ سمجھ گئے تو میرے اس جملے کی قیمت ادا ہو جائے گی۔ جو صاحبان علم ہیں، بنی امیہ اور بنی عباس کے حکمران میں بنیادی فرق تھا۔ دیکھیے دونوں اہل بیت کے ہمدرد نہیں تھے۔ بنی عباس نے یہ ڈھنڈورا ڈھونگ رچا تھا، اور اسی بیس پر وہ حکومت میں آئے بھی، آگے اس کی ڈیٹیل بتاؤں گا آپ کو۔ یہ ڈھونگ تھا۔ ان دونوں حکمرانوں میں بنیادی فرق ہے۔ بنی امیہ کے جتنے حکمران تھے سب جاہل تھے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، بنی امیہ کے جتنے حکمران گزرے ہیں سب جاہل تھے، اور بنی عباس کے جتنے حکمران تھے اس میں کوئی عالم تھا، کوئی مفتی تھا، کوئی حافظ تھا، کوئی ہزاروں حدیثوں کا حافظ تھا۔ یعنی یہ پڑھا لکھا طبقہ تھا، یہ جاہلوں کا طبقہ تھا۔ توجہ ہے میرے عزیزو، دونوں تصویریں آپ کے سامنے ہیں۔ اور بنی امیہ کے اندر جہالت کیوں نہ بھرے کہ جن کا سردار ہی ابو جہل ہو۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ تھوڑا سا آگے آ جائیں، تھوڑا سا آگے آ جائیں، مل کے بڑی مہربانی۔ دیکھیے یہ ساری گفتگو بہت اہم موڑ پہ 7ویں مجلس ہے، اور بس تمہیداً آج ذکر کرنا ہے اور سیدھے امام ہشتم پہ آنا ہے مجھے۔ لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ جو لوگ تاخیر پسند مزاج کے ہیں وہ بھی آ جائیں۔ 114 ہجری میں بڑی محنت کی ہے اہل بیت مصطفیٰ نے دین کے لیے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ 114 ہجری میں ہمارے اور آپ کے 5ویں امام کو شہید کیا گیا۔ اس کے بعد ابھی بنی امیہ حکومت کر رہی ہے۔ 132 ہجری میں بنی امیہ کا جڑ سے خاتمہ ہوا۔ مٹیا بھج والوں، کسی بھی مسلک کے مسلمان سے جب کبھی ان دو قبیلوں پر بحث ہو تو ایک سوال ضرور کر لینا، اور اگر وہ سوال کا صحیح جواب دے دے گا تو سمجھنا کہ یہ تاریخ پڑھ کے بحث کر رہا ہے، ورنہ ایسے لوگوں سے بحث کرنا بیکار ہے جنہیں علم اہل بیت کا علم نہ ہو، اولاد اہل بیت کا علم نہ ہو۔ توجہ فرمائیے، سوال یہ ہے بنی امیہ کتنے ملکوں پہ، دیکھیے آج کے دور میں ایک طاقت ایک ملک پر جبراً حکومت کر رہی ہے تو کتنی فرعونیت سوار ہے۔ تھوڑا سا اگر آپ سمجھ رہے ہیں تو بولا کریے۔ ہندوستان کتنا بڑا ملک ہے ملک نا، اتنا بڑا تو نہیں ہے، لیکن اگر کوئی اس پر حکومت کر رہا ہے تو فرعونیت کتنی سوار ہے، آپ بہتر سمجھ رہے ہیں۔ تو ایک ملک کا اگر کوئی حاکم
اکثریت میں آ کر حکومت کی گدی اور تخت پہ بیٹھ جاتا ہے تو اپنے کو فرعون کا باپ سمجھنے لگتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بنی امیہ کی حکومت 54 ملکوں پر تھی۔ پڑھا ہے کبھی آپ نے کسی تاریخ میں؟ 54 کنٹری، ایک ملک پر بیٹھے ہوئے جابر حکومت کو گرانے کے لیے، ختم کرنے کے لیے کئی سال سے کوششیں ہو رہی ہیں، مگر اپوزیشن کے پسینے چھوٹ رہے ہیں اور ابھی تک کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ سمجھیے گا، چہ جائے کہ 54 ملکوں پر حکومت کرنے والی کمیونٹی کو آج سرے جڑ سے ختم کر دینا یہ آسان مرحلہ نہیں تھا۔ تھا آسان مرحلہ؟ تو اب یہ سوال پوچھئے کہ بنی عباس نے بنی امیہ کو شکست کس بیس پر دیا؟ میں توجہ چاہ رہا ہوں، کیا ایجنڈا تھا؟ کیا یہ ایجنڈا لے کے آئی تھی جو آج کل یہ لالی پاپ الیکشن میں بانٹا جاتا ہے اور جہل سے بھری ہوئی قوم اس لالی پاپ میں آ جاتی ہے؟ یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، وکاس کی ندی بہا دیں گے، اور یہ کر دیں گے، وہ ایسا الیکشن نہیں تھا۔ تو آخر یہ سوال تاریخ اسلام میں آج تک تشنا ہے کہ اتنی بڑی حکومت کو ختم کر کے بنی عباس نے فتح کیسے حاصل کی؟ نہ ان کے پاس حکومت تھی، نہ سپاہی تھے، نہ افراد تھے، نہ اسلحے تھے، نہ فوج تھی، نہ طاقت تھی، نہ دولت تھی، نہ پیسہ تھا۔ قابل غور بات ہے کہ نہیں ہے؟ چھٹے امام تک جانا ہے نا مجھے، تو یہ سمجھ لیجئے پہلے سوال کیا ہے، کیسے جیتی؟ اب آئیے انتظام حیدر سے جواب سنیے۔ تیسرے امام کی شہادت تک، چوتھے امام کے کئی سال گزرنے کے بعد تک 80% لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ کربلا میں جو شہید کیا گیا ہے وہ محمد کا نواسہ تھا۔ یاد رکھیے گا، جنہیں پتہ تھا وہ ہیبت سے بولتے نہیں تھے کہ اگر ہم نے بتایا تو پورا گھر ہمارا، یہ ماحول، یہ کلچر، جب لوگوں کو دھیرے دھیرے پتہ چلا تو بغاوت کی چنگاری پھوٹنے لگی، اور یہ پھوٹتے پھوٹتے آہستہ آہستہ افراد سے انجمن میں تشکیل ہوئی، انجمن سے گروہ میں آئے، گروہ سے لشکر میں آئے، لشکر سے ملک میں آئے۔ بھائی اگر جملے کی قدر ہوگی ورنہ آپ بتا دیجئے کہ نہیں پڑھنا ہے تو نہیں پڑھنا۔ بہت سنا چنگاری، سن لیجئے انشاءاللہ۔ آج یہ تمہید ہے، کل پوری اس پر ڈیٹیل آپ کی خدمت میں بیان کروں گا، مگر بس گزارش ہے کہ آنے والی 3 مجلسیں بچی ہیں، خدا کے لیے کوشش کریے گا کہ ضرور آئیے۔ بنی عباس کا جیتنا ایک معجزہ ہے۔ یہ کیوں نہیں بتاتے ہیں لوگ کہ کس بیس پہ بنی عباس نے اتنی بڑی طاقتور کو، قوم کو، طاقتور حکومت کو کیسے شکست دی اور کیسے فتح حاصل کی؟ یہ سوال ہے کہ نہیں ہے؟ تو کیا تھا ایجنڈا؟ ایجنڈا کیا تھا؟ بنی عباس کا ایجنڈا کیا تھا؟ وکاس کریں گے؟ نہیں۔ انصاف دلائیں گے؟ نہیں۔ بنی عباس نے اس چنگاری کو پکڑ لیا تھا۔ میں کچھ کہہ گیا، مجھے مجبور نہ کریے کہ میں نام کھولوں۔ جو بات ہوگی بڑی محبت سے ہوگی، بڑے سلیقے سے ہوگی، کسی کا دل توڑنے کے لیے نہیں آیا ہوں، دل صاف کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اس لیے کہ ہمیشہ ذمہ داری سے پڑھتا ہوں اور پڑھتا رہوں گا۔ تو وہ جو چنگاری شولوں کی شکل میں اندر اندر بن گئی تھی بغاوت کی، بس اس دکھتی رگ کو بنی عباس نے پکڑا۔ توجہ ہے میرے عزیزوں؟
اور اس کے بعد اندرونی خانہ کنوینسنگ شروع ہوئی. آؤ 700 قبیلوں سے میٹنگ ہوئی. آسان نہیں تھا ملکوں میں جا جا کر, تبھی تو اتنا وقت لگ گیا نا. 60 سال سن 60 ہجری میں امام کی شہادت, اور 132 ہجری میں 72 سال لگا ہے. 72 سال کے بعد اس چنگاری نے پورے نشے من میں آگ لگائی ہے. میں کچھ کہہ گیا, توجہ رہے. اب وہ 72 سال تو پڑھ نہیں سکتا, ورنہ ایک سال پڑھوں میں آپ کے, لیکن وقت نہیں ہے. توجہ, علامہ صائم چشتی کو ضرور پڑھیے گا, انہوں نے بھی بہت تفصیلات میں شہید ابن شہید میں یہ ساری کچھ ڈیٹیل لکھی ہے. توجہ ہے آپ کی. بنی عباس نے میٹنگ کی اور کوئی ایجنڈا نہیں تھا کہ ہم تمہاری غربت دور کر دیں گے, ہم تمہاری زندگی میں خوشحالی لائیں گے, ہم تمہارے لیے دریا کا راستہ بنا دیں گے, ہم تمہارے لیے سبز باغ, کچھ نہیں. ایک ہی ایجنڈا تھا کہ جو حقوق بنی امیہ نے آل محمد کے چھینے ہیں ہم انہیں واپس کر دیں گے. نمک 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 کھانے والے بیٹھے ہو, مجھے جملہ کہنے دو. یہی ایک ایجنڈا تھا کہ جس کا پرچار و پرسار کر کے بنی عباس طاقتور ہوئی, بنی عباس طاقتور ہوئی, اور پھر جب مشن میں میدان میں کودے تو بنی امیہ کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا, جڑ سے اکھاڑ پھینکا. اب مجھے جملہ کہنے دو, دنیا کی کوئی حکومت ہو خیرات لینے اہل بیت کے در پہ آتی ہے. سلامت رہو, سلامت رہو. مل گئے حیدری. ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد. ایجنڈا یہی تھا. اور اس کے بعد پھر لشکر, سپاہی, اسلحے, فوج, گھوڑے, جانور, عورت, مرد, بچے, تیر, تلوار, خنجر, پتھر سب جمع ہو. اور وہ دشا کی ہے بنی امیہ کی کہ تاریخ ان کی بزدلی کو کبھی بھولا نہیں پائے گا. میں کیا سن رہے ہو؟ جو لوگ اپنے کو مرحب و انتر سمجھتے تھے وہ بکریوں کی جھنڈ میں چھپ چھپ کے نکل جا رہے تھے. سلامت رہو, سلامت رہو. اٹھا کے تاریخ پڑھیے, ابن طاؤس کو پڑھیے. جو لوگ اپنے کو مرحب و انتر سمجھتے تھے وہ نوبت آئی کہ بھیڑ اور بکریوں کے جھنڈ میں وہی کپڑا پہن کے اور بکری بن کے جان بچا رہے ہیں. بڑے درختوں کے پتوں کے جھاڑ میں اسی رنگ کا کپڑا پہن کر چھپے بیٹھے ہیں. ارے کیا سن رہے ہو؟ اسی رنگ کا کپڑا. اب اگر اس پر میں ابھی چھیڑ دوں تو قسم خدا کی 8ویں امام تک نہ پہنچ پاؤں. پھر کبھی آنا ہوا تو آپ لوگ دیکھ کے مجھے بھاگ جائیں. یہ مولوی ممبر پہ بیٹھتا ہے تو اترنے کا نام ہی نہیں لیتا ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد. یہ جو بنی امیہ کی بزدلی کی منظر کشیاں ہیں, جو حقائق ہیں, جو تصویریں ہیں, ان سب پر میرے امام سے سوال ہوا ہے. ان سب پر. ایسا نہیں ہے کہ کوئی گفتگو اہل بیت سے تشنا رہی ہو. چھپے, انہیں مارا, کنویں میں کود گئے, کنویں سے نکال کے مارا. یعنی اتنا قتل عام کیا کہ بنی امیہ کی ایک فرد بھی بچنے نہ پائے. 130 ہجری میں انہیں ختم کیا. 2 سال ان افراد کو ڈھونڈنے میں لگا جو ملک چھوڑ چھوڑ کے بھاگ رہے تھے. میں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں؟ جو اپنے گاؤں میں نہ ٹک سکے وہ میدان خیبر میں کیا ٹکے گا؟ بھائی جملہ ہے.
انہیں ڈھونڈ کے لایا گیا، اور 132 ہجری میں جب ساری انکوائری ہو گئی کہ اب کوئی بچہ نہیں ہے، تو پھر ابو بنی عباس نے اپنے فتح کے جشن کا اعلان کیا، اور 132 ہجری میں بنی عباس کا جو پہلا حاکم تھا اس کا نام کیا تھا؟ ابو العباس صفاحی۔ 132 ہجری میں بنی عباس کا پہلا حاکم ابو العباس صفاحی۔ اب پبلک خوش ہے، پبلک خوش ہے کہ ہم نے قتل حسین کا بدلہ، کیا سن رہے ہیں میرے عزیزوں، اور ہم نے اس کو ختم کیا جنہوں نے نواسے رسول کو، ان کی آل کو، ان کے بچوں کو، ان کی بیویوں کو بے انتہا ظلم و جور سے ستایا اور مارا۔ اور ان کے ذہن میں یہی تھا، انہیں وکاس، انہیں روزی روٹی کی فکر نہیں تھی۔ میں کیا کرنا چاہ رہا ہوں، انہیں یہی تو معلوم تھا نا کہ ہم اس کے لیے کھڑے ہیں جو فرشتوں کو بھی روٹیاں دیا کرتا ہے۔ نہیں آپ وہاں تک نہ پہنچے، جو فرشتوں کو بھی روٹیاں دیا کرتا ہے۔ بڑی تیزی سے اس خطابت کے سفر کو یہاں روک رہا ہوں انشاءاللہ کل۔ اس کے بعد 2 سال تک قوم امت چپ رہی، اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے اگر حکومت پلٹتی ہے اور بدلتی ہے اور کوئی نیا پرائم منسٹر بنتا ہے تو فوراً کوئی آواز نہیں اٹھتی ہے۔ 6 مہینہ سال بھر دیکھا جاتا ہے کہ جو وعدے کیے ہیں اس وعدے پر ارادہ کیا ہے، وہ وعدے پورے کریں گے یا وعدے پورے۔ تو 1 سال 2 سال تک انتظار کیا۔ منصور دوانقی جس کا بڑا بھائی ابو العباس صفاحی چچیرا بھائی تھا، یہ کمبخت حکومت کی لالچ میں آنے کے بعد اس نے اپنے بھائی کا قتل کرایا، اور تیسرے دن مسند حکومت پر وہ خود بیٹھ گیا۔ 2 سال ایسے نکلے۔ پھر ابو العباس صفاحی کا مسئلہ چلا، چھٹے امام اس وقت ہیں، اہل علم کا مجمع ہے۔ اب تھوڑا سا یہاں سے ہٹیے، اب آئیے جس نے شیعت کو منظم کیا ہے وہ کہاں ہے؟ وہ مدینے میں۔ مدینے میں بنی عباس کا دارالحکومت کس شہر میں ہے؟ کبھی پتہ ہے کس ملک میں تھا؟ بنی عباس نے اپنا دارالحکومت کہاں بنایا؟ کیپٹل کہاں؟ بغداد۔ اتنا تو معلوم ہوگا نا، یہ جو بنی عباس کا پہلا حاکم تھا یہ مدینے میں نہیں بیٹھا تھا، مکے میں نہیں، یہ بغداد میں، عراق میں۔ توجہ ہے نا میرے عزیز، یہ بنی عباس کی یہیں سے حکومت چلی۔ مدینے میں ہمارے اور آپ کے چھٹے امام۔ عالم یہ ہے کہ جس طرح سے پہلے قید بامشقت یعنی ہوم ایرسٹ جسے انگلش میں کہا جائے ہاؤس ایرسٹ، اسی طرح کی زندگی گزار رہے ہیں بنی امیہ کے خاتمے کے بعد بھی۔ یہ تاریخ پڑھ رہا ہوں۔ 2 سال یہ گزرا، لوگوں نے سوچا کہ شاید بنی عباس نے اپنا وعدہ نبھایا ہو، لیکن سختیاں وہی تھیں، کوئی مل نہیں سکتا تھا، کوئی بات نہیں کر سکتا تھا۔ اگر کوئی ایک بار ملتے ہوئے پکڑا جائے تو 40 کوڑے، دوسری بار پکڑا جائے تو 70 کوڑے، تیسری بار میں قتل کر دیا جاتا۔ وہ پابندیاں عائد تھیں، ابھی تک چھٹے امام پہ وہ پابندیاں ہیں بنی عباس کے جیتنے کے بعد بھی۔ منصور دوانقی بیٹھا، 6 مہینے کے بعد احتجاج ہوا، دربار گھرا۔ توجہ رہے، دربار گھرا اور ایک ہی جملہ تھا، اولاد فاطمہ کو انصاف دو، اولاد فاطمہ کو انصاف دو۔ ارے میں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اللہ جس کی عزت کو بچانا چاہتا ہے دشمنوں سے بھی قصیدہ پڑھوا لیتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد۔ اس کے بعد جو ہوا، منصور دوانقی کا دربار گھرا ہوا ہے، یہاں تک ذہن میں رکھیے گا، اور کل کی مجلس بہت ہی اہم ترین ہوگی۔ جو لوگ شیعت کی بنیاد سمجھنا چاہتے ہیں وہ کل ضرور تشریف لائیں گے اور وقت پہ آئیں گے، تاکہ مجھے تمہید میں 15-20 منٹ آپ کے انتظار میں نکالنا نہ پڑے۔ میں چاہتا ہوں ممبر پہ بیٹھوں، آپ موجود رہیں اور فوراً گفتگو شروع ہو جائے۔
یہاں سے انقلاب کی دستخط ہوئی۔ کب؟ 2.5 سال کے بعد، 6 مہینہ منصور دوانقی کی حکومت کے بعد پھر پبلک اٹھی، پھر احتجاج ہوا، پھر علم بلند ہوئے، پھر نعرے بلند ہوئے، مرحباً لک یا رسول اللہ، مرحباً لک۔ مثلا اس کے بعد ایک ہنگامہ ہوا، ان کے کان کھڑے ہوئے کہ اگر وعدہ نہ نبھایا تو یہ بنی امیہ سے برا حال ہمارا کر دیں گے، بنی امیہ سے برا حال کریں گے یہ۔ اسی خوف نے منصور دوانقی نے اپنے مشیروں سے، سپاہیوں سے مشورہ کیا تو کیا جائے، اس لیے کہ اگر ان کو چھوٹ دے دیا جائے گا تو پھر ہم ختم ہو جائیں گے، وہ ہم پر حاوی ہو جائیں گے۔ یہ بھی ڈر تھا۔ کیسے ہوا؟ چھٹے امام سے کیا کمپرومائز ہوا؟ امام نے کیا شرطیں رکھی؟ منصور دوانقی نے کتنی شرطیں رکھی تھی؟ امام نے اس کی شرط میں کاٹ کے کیا رکھا؟ یہ کل کی مجلس میں۔ اور پھر یہ مذہب تشیع کیسے آگے بڑھا اور آج یہاں پر صحیح سلامت موجود ہے اور ہمیشہ موجود رہے گا۔ یہ صلوات پڑھتے ہیں محمد والے۔ آئیے ہمارے اور آپ کے 8ویں امام، امام علی رضا علیہ السلام۔ توجہ فرمائیے گا، 9:22 پہ مجھے ممبر ملا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اب یہ جو گفتگو چھوٹے گی اس کے بعد کی مجلس میں پوری کروں گا، لیکن توجہ چاہ رہا ہوں۔ ائمہ کی فہرست میں بہت بڑی 8ویں امام کے سلسلے میں یہ معلومات دے رہا ہوں آپ کو، خدا آپ سب کو سلامت رکھے۔ یہ وہ امام ہیں کہ جن کی نظر کرم اگر کسی پر ہو جاتی ہے تو پھر اسے منزل نجات تک پہنچا کے ہی دم لیتے ہیں۔ ارے کیا سن رہے ہو؟ توجہ فرمایا۔ 8ویں امام کے سلسلے میں بڑے معجزات ہیں، بڑے واقعات ہیں۔ یاد رکھیے گا، امام کے انتخاب کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ وہ مومن ہی ہو۔ امام کے انتخاب کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ وہ مسلم ہی ہو۔ جسے امام چاہتے ہیں کہ ہدایت دلوا کر اس کی دنیا اور آخرت سنوار دیں، اس کا انتظام وہ خود کر دیتے ہیں، وہ خود کر دیتے ہیں۔ اور اس مسئلے میں ہمارے اور آپ کے 8ویں امام، امام علی رضا علیہ السلام کے بڑے واقعات